آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے اور یہ تاریخ میں اس کو سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت اہم کیس میں بہت اہم فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ جمہوریت کو، آئین کو، قانون کے سارے نظام کو مستحکم کرے گا. اور یہ بھی ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے کہ بالادستی قانون اور آئین کی ہوگی. جس طرح ایک انگریز آرچ بشپ نے کہا تھا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس میں قانون ہوں. اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ بادشاہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو قانون بناتا ہے بادشاہ، قانون آپ سے بالادست ہے. یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ تمام اداروں کو یہ اطلاع ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ یو ہاؤ سو ایور ہائی یو میں بی، ہاؤ سو ایور پاورفل یو میں بی، the law is above you. یہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل ہم اس کے خلاف تھے، ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی رہی. یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، گوہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج 3:30 بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا اور وہ چلے گئے تھے. یہ 4-5 سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشنز ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان میں ریلیف دینی، داد رسی دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹس اس وقت آج کی خبر کل کی خبر تھی کہ وہ ان میں کارروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ کارروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جب تک آپ کو سپریم کورٹ کو اطلاع نہ دیں. یہ اطلاع انہوں نے دی ہے حکومت نے، پر ٹرائل شروع کر لینے کے بعد یہ پہلے اطلاع دینی تھی، اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں قانون کی تشریح تھی کہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کی تشریح ہو کہ فوجی عدالتوں میں سول افراد کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا. انہوں نے خاص کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان واقعات پہ جو الزام بنایا ہوا حکومت نے اور لگایا ہوا حکومت نے وہ سب کے سب فوجی عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو سویلین عدالتوں میں چلے گا.
وہ انہوں نے کارروائی فوجی عدالتوں کی فسخ کر دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا اہم فیصلہ اور پاکستان میں قانون آئین کی بنیادوں کو مستحکم کرے گا۔ آئندہ آپ دیکھیں گے اس میں جمہوریت اور جمہوری اداروں میں اور قانون کے دوسرے سویلین اداروں میں ذرا زیادہ اعتماد آئے گا، اور ان کو اب اپنی کارکردگی بھی بہتر کرنی چاہیے۔ اس بارے میں شکر گزار ہوں کہ سپریم کورٹ نے سب فریقین کو بڑے حوصلے سے سنا، بڑے اس میں سارے انہوں نے دلائل سنے، سب کو موقع دیا، اور اگر ہمیں تھوڑا سا شکایت تھی کہ ہمیں وہ ریجائنڈر نہیں دینے دیا، پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہترین ججمنٹ دی ہے، اور اپنی جب ججمنٹس لکھیں گے سپریم کورٹ، یہ شارٹ آرڈر ہے، تو اس سے اور رہنمائی ہوگی عوام کی، عدالتوں کی، وکلاء کی، اور سول سوسائٹی اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ ہمارے یہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا، ہمارے افواج جو ہیں، فوج جو ہے یہ آئین کے ماتحت ہے، آئین کے ماتحت چلنے کی یہ خواہش رکھتی ہے، مزاج رکھتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 102 بندے فی الحال ان کو یہ ریلیف ملی ہے کہ وہ فوجی عدالتوں اور فوجی کسٹڈی سے وہ واپس سویلین کسٹڈی میں جائیں گے، اور سول پولیس اور ان کو سویلین عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، اور ضمانت کا حق ہو جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں ایک عدالت کا آپ سمپل پہلا اصول ہے کہ جو جج ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اب انڈیپینڈنٹ آزاد ہونا چاہیے، اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میں نے اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں دے دیا، اس کے حق میں دے دیا تو مجھے ٹرانسفر کر دیں گے، مجھے شو کاز نوٹس کر دیں گے میرے کو خلاف، وہ آزادی سے فیصلہ۔ لہٰذا ہمارے آئین کے تحت عدالت وہی ہو سکتی ہے جس کے پہ ہائی کورٹ کا کی دسترس، صرف ہائی کورٹ کے باہر جو ہے کہ اختیار سے باہر اس پہ سپروائز کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو ایڈمنسٹر کرنا، وہ عدالت ہی نہیں ہے۔ اب فوجی عدالت میں تو جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں، کرنل صاحب بیٹھے ہوں گے، فوجی عدالت لگی ہوگی، اب کرنل صاحب کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے یوں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، مجھے یوں نکالا جا سکتا ہے فوج سے، سو بائی ڈیفینیشن وہ فوجی عدالتیں عدالت ہی نہیں کہلا سکتی۔ اور سپریم کورٹ نے آج جو سیکشن 4 کو بھی کل عدم قرار دیا ہے، اس سے اب آئندہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ صاحب اسی سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، اس پر امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا، تو کیا اس آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ دیکھیں آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، مجھے یقین ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ عمر صاحب بندیال صاحب بھی کر جاتے آرڈر اس وقت، تو اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں پہلے بھی اس عدالت نے یا لیجیٹمائز کرنا تھا فوجی عدالتوں کو یا ڈی لیجیٹمائز کرنا، اور کچھ نہیں تھا کرنا۔ ججوں نے جا کے خدا نخواستہ خود کو فوجی افسروں کو عدالت سے اٹھا کے تو نہیں کرنا، لا انہوں نے ڈکلیئر کرنا، انہوں نے لا ڈکلیئر کر دیا۔ اب فوجی عدالتیں نہیں بیٹھ سکتی آئین اور قانون کے تحت۔ سر میاں صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے